رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسونہ کے بعد سورہ مومنون کی چند آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. گزشتہ جمعہ کے خطبے میں جنت الفردوس کے وارث ہونے والے مومنین کی 4 صفات کا ذکر آپ حضرات کے سامنے کیا گیا تھا. اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون کی 1 سے 11 نمبر آیت کریمہ تک ان مومنوں کی 7 صفات کا ذکر فرمایا ہے جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، جن میں سے 4 کا ذکر گزشتہ جمعہ کے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے کیا جا چکا ہے. آج کی اس جمعہ کے خطبے میں 3 صفات کا ذکر میں آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون. یہ 8ویں آیت ہے سورہ مومنون کی. اس میں اللہ رب العالمین نے مومنین کی 5ویں اور 6ٹھی صفت کا ذکر فرمایا ہے کہ جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے عہد کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں. 2 صفتوں کا ذکر اس آیت کریمہ کے اندر کیا ہے
ایک صفت تو یہ کہ مومنین امانت دار ہوتے ہیں، امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، اور دوسری صفت یہ ہے کہ عہد کی پاسداری کرتے ہیں، کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں۔ ان دو صفتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ امانت سے مراد کیا ہے کہ امانت کی حفاظت کرتے ہیں۔ دیکھیے، امانت کی حفاظت کا مفہوم بہت ہی وسیع ہے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ کوئی شخص آپ کے پاس کوئی چیز بطور امانت رکھے اور آپ اس کو اسی طرح سے واپس لوٹا دیں جس طرح سے اس نے آپ کے پاس وہ امانت رکھی تھی۔ صرف یہی مفہوم اس کے اندر نہیں ہے۔ یہ مفہوم تو ہے ہی کہ اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس کو آپ اسی طرح سے واپس لوٹائیں۔ یہ امانت کا یہ مفہوم ہے، امانت کی حفاظت کا۔ لیکن امانت کی حفاظت کا مفہوم بہت ہی وسیع ہے۔ اس میں سونپی ہوئی ڈیوٹی کی ادائیگی بھی شامل ہے۔ اگر کسی جگہ ہم ملازمت کرتے ہیں، اب وہ کوئی بھی جگہ ہو، اور ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں اس کمپنی میں، یا جہاں بھی ہم ڈیوٹی کرتے ہیں، جہاں بھی ہم سروس کرتے ہیں، جہاں بھی ہم ملازمت کرتے ہیں، تو جو ذمہ داریاں ہمیں دی گئی ہیں، جن چیزوں کا ہمیں مکلف بنایا گیا ہے، ان کو بحسن و خوبی نبھانا اور انجام دینا بھی امانت کی حفاظت ہے۔ اگر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے اور 1 گھنٹہ اس میں لنچ ہو جاتا ہے، 7 گھنٹے کام کرنے کی ڈیوٹی ہے اور ہم 2 گھنٹے کے لیے چلے جاتے ہیں، یا 2 دن 3 دن غائب ہو جاتے ہیں، اپنے کسی بڑے ذمہ دار سے بات کر کے اور حاضری اور اٹینڈنس لگوا لیتے ہیں، تو یہ امانت میں خیانت ہے، اور اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہم اور آپ اس کی طرف توجہ بالکل نہیں دے پاتے ہیں، اور بہتوں کا حال یہ ہے کہ سروس کرتے ہیں کسی جگہ لیکن ڈیوٹی پر نہیں جاتے، تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے، اور اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کے ہاں سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح سے رازدارانہ باتیں ہیں، راز کی بات کسی نے آپ سے بتائی ہے، یا کوئی بھی راز کی بات ہو، کوئی پرسنل آدمی ہو یا ملک کی کوئی راز کی بات ہو، اور اسے افشا کر دیا جائے، دوسروں تک وہ بات پہنچا دی جائے، پھیلا دی جائے، یہ بھی ایک امانت میں خیانت ہے، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اگر کوئی شخص کسی راز کی بات کو پھیلا دیتا ہے، دوسروں تک پہنچا دیتا ہے، تو وہ بھی گویا کہ وہ خیانت کا مرتکب ہے، اور مالی امانتوں میں خیانت تو ہے ہی۔ اسی طرح سے رعایت عہد میں، یعنی اپنے عہد کی جو وعدہ کرتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں، پاسداری کرتے ہیں، اس عہد میں اللہ رب العالمین سے بندوں نے جو عہد کیا ہے وہ عہد و میثاق بھی شامل ہے، اور لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جو عہد و پیمان کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے کہ اس عہد کی پاسداری کرتے ہیں، اس عہد کا خیال رکھتے ہیں۔ منافقین کی طرح سے نہیں۔ اگر کوئی شخص امانت میں خیانت کرتا ہے یا اسی طرح سے وعدہ کر کے مکر جاتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، تو یہ سمجھ لے کہ یہ مومنین کی صفات میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ منافقوں کی علامت میں سے ہے۔ منافقین جن کے لیے درک اسفل کا ذکر کیا گیا ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، وہ ایسے بدنصیب لوگوں کی خصلت اور عادت ہے وعدہ کر کے مکر جانا، وعدہ خلافی کرنا، یا امانت میں خیانت کر جانا۔ یہ مومنین کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، یعنی منافق کی 3 علامتیں
بعض روایت میں 4 کا ذکر ملتا ہے، تو آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، ایک علامت اس کی یہ ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، یعنی سچائی سے کام نہ لے، سچی بات نہ بولے، بلکہ جب وہ گفتگو کرے، بات کرے، کوئی بات کہے تو اس میں سچائی نہ ہو، اس میں جھوٹ کی ملاوٹ ہو، جھوٹ کی آمیزش ہو، جھوٹی بات کہے۔ اور وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے، کسی شخص سے وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، اس وعدے کا خیال نہ رکھے، اس کی پاسداری نہ کرے، یہ منافق کی علامت ہے۔ اور وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے، کوئی اس کا بھائی اس کے پاس کوئی چیز بطور امانت رکھے تو اس امانت میں وہ خیانت کرے۔ یہ 3 خصلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں، جو بخاری مسلم کی روایت ہے کہ یہ تینوں خصلتیں منافق کی علامتوں میں سے ہیں، منافق کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اگر کسی مسلمان کے اندر یہ خصلتیں پائی جاتی ہیں کہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، تو گویا کہ منافقوں کی یہ تینوں صفات یا کوئی ایک خصلت اگر اس کے اندر ہے تو گویا کہ منافقین کی ایک خصلت اور ایک عادت اس کے اندر پائی جا رہی ہے، اسے توبہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کنتم تحبون اللہ تحبون ان یحبکم اللہ ورسولہ، اگر تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کریں، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے محبت کریں، اگر تمہیں یہ بات پسند ہے تو حافظوا علی 3 خصال، تو 3 خصلتوں کی حفاظت کرو، یعنی 3 عادتیں اپناؤ، 3 خصلتیں اپنے اندر پیدا کرو، اور وہ کیا ہے؟ صدق الحدیث واداء الامانۃ وحسن الجوار، یعنی سچی گفتگو کرو، سچی بات بولو، امانت کی ادائیگی کرو، اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ یہ اللہ کے رسول، یعنی گویا کی امانت کی ادائیگی اور سچ بولنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ایسی چیز ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ بندہ محبوب ہو جاتا ہے جس کے اندر یہ خصلت پائی جاتی ہے۔ بلکہ خیانت، امانت میں خیانت، جو مومنین کی ایک صفت ہے کہ خیانت نہ کرے، امانت کی حفاظت کرے، تو امانت میں خیانت اگر کی جاتی ہے تو یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے، اور ایک صحابی نے اسی بیچ میں آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کا وقت کب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا، اور آپ نے جب اپنی بات پوری کر لی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں اس سائل کا سوال کرنا پسند نہیں آیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا ہے، اور بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی بات پوری کرنے کے بعد جواب دی ہے، کیونکہ درمیان میں سوال کیا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، اور بات پوری ہو گئی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ تو کیا جواب دیا؟ جب اس سائل نے پوچھا، اس صحابی نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ضیعت الامانہ، جب امانت ضائع کر دی جائے گی، یعنی امانت میں جب خیانت کر دی جائے گی، خیانت کی جانے لگے گی، فانتظر الساعہ، تو تم قیامت کا انتظار کرو، یعنی امانتیں جب ضائع ہو جائیں گی، امانت میں جب خیانت کی جائے گی تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ صحابی نے پھر سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیف اضاعتها، یعنی امانت کیسے ضائع کی جائے گی؟ امانت
کس طرح سے ضائع کر دی جائے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب کام یا ذمہ داری نااہل کے سپرد کر دی جائے، یعنی کوئی شخص کسی چیز کا اہل نہیں ہے، کسی ذمہ داری کا وہ اہل نہیں ہے، اس کا مستحق نہیں ہے، اس لائق نہیں ہے، اور ایسے شخص کو وہ ذمہ داری دے دی جائے، کیونکہ ذمہ داری بھی ایک امانت ہے، اور جب وہ ذمہ داری ایک امانت ہے نااہل کے سپرد کر دی گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ نااہل اس ذمہ داری کو انجام ہی نہیں دے سکتا ہے، اور جب انجام نہیں دے سکتا ہے تو اس امانت کی پھر ادائیگی نہیں ہو پائی، گویا کہ امانت ضائع کر دی گئی۔ یا اسی طرح سے لوگوں کے درمیان وہ خیانت کرنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کا انتظار کرو۔ گویا کہ امانت میں خیانت یہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت اور ایک نشانی ہے۔ حاضرین گرامی، امانت میں خیانت اور بدعہدی، وعدہ کر کے اس سے مکر جانا، لوگوں کو دھوکہ دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ بلکہ دھوکہ دینے والے، وعدہ کر کے مکر جانے والے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الغادر ينصب له لواء یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن دھوکہ دینے والے کے لیے ایک جھنڈا ہوگا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ جو شخص دھوکہ دیتا ہے، چاہے جس طرح کا دھوکہ ہو، وعدہ کر کے کسی کو دھوکہ دیتا ہے یا اپنی رعایا کے ساتھ وہ دھوکہ دھڑی سے کام لیتا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا سنو ولا غادر اعظم غدرا من امیر عامہ، یہ آپ سے نے فرمایا کہ عوام کا جو ذمہ دار ہوتا ہے اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے اگر دھوکہ وہ دیتا ہے تو، یعنی سب سے بڑا دھوکے باز وہ شخص ہے جو عوام کا ذمہ دار ہو اور اپنے عوام کے ساتھ دھوکہ دھڑی سے کام لیتا ہے، ان کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھوکہ دینے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا، ایک جھنڈا ہوگا جو نصب کر دیا جائے گا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اس کے سرین اور اس کے مقعد کے پیچھے کے پاس، اس کے مقعد کے پاس وہ جھنڈا نصب کر دیا جائے گا، اس کے سرین کے پاس وہ جھنڈا نصب کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا فَيُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ، یہ جو جھنڈا لگا ہوا ہے، جو علامت اور نشانی ہے فلاں بن فلاں کے دھوکے کی یہ علامت ہے، یہ فلاں بن فلاں ہے، یہ دھوکہ کیا کرتا تھا، دھوکے باز آدمی تھا، یہ وعدہ کر کے اس سے مکر جاتا تھا، تو یہ غادر ہے اور اس کے دھوکے کی یہ علامت ہے، اس کی یہ نشانی ہے۔ آپ بتائیے قیامت کے، اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ یعرف بھی، اس سے اسے پہچانا جائے گا اور اعلان بھی کیا جائے گا کہ یہ فلاں شخص ہے جو دھوکے باز تھا، اور اس کے لیے جھنڈا نصب کر دیا گیا ہے۔ سامعین کرام، تو دھوکہ دینا اور امانت میں خیانت کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور مومنین کی یہ صفات ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دیتے ہیں، وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک یقیناً اللہ رب العالمین تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں، جن کی امانتیں ہیں ان کو واپس کرو، انہیں واپس لوٹاؤ۔ اور بھی دوسری جگہوں میں سورہ انفال میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو، اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو جان بوجھ کر۔ اگر تمہیں علم ہے تو جان بوجھ کر نہ تو اللہ کے ساتھ خیانت کرو، نہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرو، اور نہ ہی تم اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ تو یہ دو صفتیں اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کی گئی ہیں، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور اس کے بعد والذین هم علی صلواتهم یحافظون، یہ 7ویں صفت ہے، 4 گزشتہ جمعہ کے خطبے میں ذکر کی گئی تھی، اور 2 اس آیتیں میں، 4 2 6، اور 7ویں صفت وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ آپ غور کریں اس نقطے پر
کہ مومنین کی پہلی صفت نماز کے بارے میں کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ پہلی صفت مومنوں کی یہ بیان کی گئی کہ نماز پڑھتے ہیں تو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور جو ساتویں صفت بیان کی جا رہی ہے وہ بھی نماز ہی کے سلسلے میں ہے۔ اس سے آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کا کیا مقام ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ ساتویں صفت جو بیان کی گئی ہے وہ نماز کے متعلق، لیکن وہ کیا ہے؟ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی محافظت سے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کبھی پڑھا اور کبھی چھوڑ دیا، دل میں آیا تو پڑھ لیا، نہیں دل چاہا تو نہیں پڑھا، یہ محافظت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مردہ کر کے نماز پڑھ لیا، یعنی ظہر کا وقت ہو گیا ہے اور ابھی جو ہے عصر کا وقت آنے والا ہے، اب جا کر کے ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے۔ عصر کا وقت ہو گیا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ سورج اب زرد ہو چکا ہے، پھر عصر کی نماز وہ پڑھ رہا ہے، یعنی وقت گزرتا جا رہا ہے۔ تو وقت پہ پڑھنا اور ہمیشہ پابندی کے ساتھ پڑھنا، یہ ہے نماز کی محافظت۔ یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لیا جائے کبھی چھوڑ دیا جائے اور اوقات کی رعایت ہی نہ کی جائے، جب موقع ملے تو پڑھ لیا، نہیں، موقع نکال کر کے اسی وقت نماز کی ادائیگی کرنی چاہیے جس وقت پڑھنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ تو ہر نماز کا ایک وقت مقرر کیا گیا ہے، تو نماز کو ان کے اوقات میں پابندی کے ساتھ پڑھنے کا نام محافظت ہے، نماز کی حفاظت ہے۔ تو مومنوں کی جو ساتویں صفت ہے وہ یہ ہے کہ مومنین اپنے نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور سے صلاۃ وسطیٰ یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو، اور اللہ کے لیے ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاعمال افضل، کون سا عمل سب سے افضل ہے، سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، یعنی نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اس کے وقت پر پڑھنا، یہ افضل اعمال میں سب سے افضل عمل ہے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے الصلاۃ لاول وقتہا، کہ نماز کو اس کے اول وقت پہ پڑھنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک روایت ہے مسلم شریف کی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ یا ابا ذر انہ سیکون بعد امراء یمیتون الصلاۃ، اے ابو ذر، میرے بعد کچھ امراء ہوں گے، کچھ حکام ہوں گے جو نمازوں کو مردہ کر کے پڑھیں گے۔ نمازوں کو مردہ کر کے پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نماز کا وقت ہو چکا ہوگا، اب وقت پہ اس کی ادائیگی نہیں کرائیں گے، بلکہ نماز کا وقت اب نکلنے والا ہے، گزرنے والا ہے، تو ایسے وقت میں وہ نماز پڑھیں گے۔ نماز کو اس کے وقت پر، اس کے اول وقت پر پڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے، نماز کا وقت ضائع کر دیا کریں گے۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، میرے بعد کچھ ایسے امراء ہوں گے جو نماز کو مردہ کر کے پڑھیں گے، فصل الصلاۃ لوقتہا، فرمایا کہ تو نماز کو ان کے وقت پہ پڑھ لینا۔ امیر کی اطاعت بھی ہے، امیر کی اطاعت بھی ہے، واجب ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ایسے عمراء، کچھ ایسے حکام آئیں گے، کچھ ایسے ذمہ داران آئیں گے
جو نماز کے اوقات کا خیال نہیں کریں گے، وقت گزر جایا کرے گا اور نماز کو مردہ کر دیں گے، تو نماز کو اس کے وقت پہ آپ پڑھ لیجئے گا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں فَإِن صَلَّيْتَ لِوَقْتِهَا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً وَإِلَّا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ اپنے گھروں میں تم نماز کو اپنے وقت پہ پڑھ لینا، اور جب ان کے پاس آنا، اگر وہ نماز پڑھ چکے ہوں گے، اگر وہ نماز پڑھ چکے ہوں گے جب آپ آئیں گے تو آپ کی نماز ہو گئی، چونکہ ان کا یہ معمولی بن چکا ہے کہ نماز کو مؤخر کر دیں اس کے وقت سے۔ تو آپ نماز پڑھنے وقت پہ اور جب مسجد میں آئیں اور دیکھیں کہ یہ لوگ بھی نماز پڑھ چکے ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کی نماز ہو گئی، آپ نے اپنے نماز کی محافظت کر لی۔ لیکن اگر وہ لوگ ابھی نہیں پڑھے ہیں اور آپ مسجد میں آئے ہیں تو ان کے ساتھ تم بھی نماز پڑھ لینا۔ یعنی جو وقت ہو جانے کے بعد آپ وقت پہ نماز پڑھیے، اور بعد میں جب آپ مسجد میں آئیے اور اگر لوگوں نے نماز نہیں پڑھی ہے جو دیر سے پڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ نماز پڑھ لیجئے گا۔ اور یہ جو دوسری نماز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ کے لیے نفل ہو جائے گی، اس میں نقصان ہونے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ غور کریں، یہاں دو چیزیں، ایک تو امیر کی اطاعت ضروری ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وقت ہو جائے، چونکہ وہ لوگ تاخیر سے پڑھتے ہیں اس لیے وقت پہ آپ نماز پڑھ لیجئے گا۔ لیکن یہاں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے کہ نماز کے لیے مسجد میں بھی جانا ہے، تو کہا کہ جب مسجد میں جائیے، اگر وہ لوگ پڑھ چکے ہیں تب تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کی بھی نماز ہو گئی اور آپ نے نماز کی حفاظت کر لی۔ لیکن اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے ساتھ آپ بھی شامل ہو جائیں، اور آپ کی یہ جو دوسری نماز ہے وہ نفل ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ نفل کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو حاضرین گرامی، یہ چند صفات تھیں جو اللہ رب العالمین نے جنت الفردوس کے وارث ہونے والے مومنوں کی سورہ مومنون کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں۔ ان صفات کا اعادہ میں کر دیتا ہوں آخر میں۔ ایک تو یہ ہے کہ جنت الفردوس کے وارث ہونے والے مومن کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ دوسری صفت یہ ہے کہ لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں۔ تیسری صفت یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی زنا سے اجتناب کرتے ہیں۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور پانچویں یہ ہے کہ امانت کی ادائیگی کرتے ہیں۔ چھٹی صفت یہ ہے کہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، وعدہ نبھاتے ہیں۔ اور ساتویں صفت یہ ہے کہ نماز کی محافظت کرتے ہیں۔ تو یہ صفات مومنوں کی بیان کی گئی ہے، اور ایسے مومنوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ جنت کے وارث ہوں گے۔ اور کون سی جنت؟ جنت الفردوس، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان مستحق لوگوں میں شامل فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔